پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بہت بڑا بادشاہ تھا جس کا محل چاندی اور سونے سے بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس ہزاروں فوجی، بے شمار خزانوں کے انبار اور دنیا کی ہر آسائش موجود تھی۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے وزیر، مشیر اور دانشور بیٹھتے تھے، لیکن سب اس کے ڈر سے ہمیشہ ہاں میں ہاں ملاتے۔ بادشاہ کا سب سے بڑا شوق یہ تھا کہ روزانہ دربار میں آ کر یہ سوال پوچھتا، دنیا کا سب سے طاقتور کون ہے؟ وزیر، درباری اور سپاہی سب ایک آواز میں کہتے، جہاں پناہ، آپ سب سے طاقتور ہیں، آپ کے آگے کوئی نہیں۔ بادشاہ یہ سن کر غرور سے ہنستا اور کہتا، ہاں یہی سچ ہے، میرے جیسے طاقتور کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ فقیر کی آمد۔ ایک دن ایک فقیر دربار میں آ گیا۔ اس کے کپڑے پرانے اور پیوند لگے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی اور چہرہ نور سے چمک رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے دیکھا تو پوچھا، فقیر، بتا دنیا کا سب سے طاقتور کون ہے؟ فقیر نے بڑی نرمی سے کہا، جہاں پناہ، طاقت صرف اللہ کی ہے۔ انسان چاہے بادشاہ ہو یا غلام، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کا غرور ٹوٹنے کی بجائے بڑھ گیا۔ وہ غصے سے چلایا، میری شان میں گستاخی کرتا ہے، اسے قید خانے میں ڈال دو۔ سپاہی فقیر کو پکڑ کر قید خانے لے گئے۔ بادشاہ کا خواب۔ اسی رات بادشاہ سویا تو اسے ایک عجیب خواب آیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ محل میں نہیں بلکہ ایک اندھیری کوٹھری میں قید ہے۔ اس کے پاس نہ فوج ہے، نہ خزانہ، نہ وزیر۔ وہ فاقے سے تڑپ رہا ہے اور دروازے پر کھڑا سپاہی ہنس رہا ہے۔ پھر خواب بدلا۔ اس نے دیکھا کہ اس کا تخت کسی اور کے پاس ہے اور وہ خود در بدر مارا مارا پھر رہا ہے۔ لوگ اس پر ہنسی اڑا رہے ہیں اور وہ پانی کی ایک بوند کو ترس رہا ہے۔ بادشاہ چیخ کر اٹھ بیٹھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ بادشاہ کی توبہ۔ صبح ہوتے ہی بادشاہ نے حکم دیا کہ فقیر کو فوراً رہا کیا جائے اور میرے پاس لایا جائے۔ جب فقیر آیا تو بادشاہ نے اس کے قدموں میں سر جھکا دیا اور کہا، تم سچ کہتے تھے، اصل طاقت اللہ کے پاس ہے، ہم سب اس کے بندے ہیں۔ میرا غرور ٹوٹ گیا، مجھے معاف کر دو۔ فقیر مسکرایا اور کہا، جہاں پناہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کو عزت دے تو رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کرو، یتیموں کا سہارا بنو اور غریبوں کی مدد کرو۔ انصاف کا دور۔ اس دن کے بعد بادشاہ بدل گیا۔ وہ روزانہ دربار میں بیٹھ کر لوگوں کی شکایات سنتا۔ مظلوم کو انصاف ملتا، یتیموں کو سہارا دیا جاتا اور غریبوں کے لیے بیت المال کھلوا دیا گیا۔ آہستہ آہستہ پورا ملک خوشحال ہو گیا۔ لوگ دعائیں دینے لگے اور کہتے، یہ بادشاہ زمین پر اللہ کی رحمت ہے۔ یوں ایک غرور والا بادشاہ ایک نیک اور عادل حکمران بن گیا۔